اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم خاتم النبیین پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، اللہ کو اپنے اسم کا کون سا طریقہ ذکر پسند ہے، اللہ کو کس طریقہ ذکر سے پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ذاتی اسم اللہ ہے اور باقی تمام اس کے صفاتی اسم ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اللہ سے لے کر ہر صفاتی نام کا علم ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں تو یہ اسماء ہمیں کتابوں اور قرآن مجید سے بھی مل جاتے ہیں، اور اس کا کوئی اسم بھی ایسا نہیں کہ جس سے اسے پکارا نہ جا سکتا ہو۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر یہ سب اسماء تو ہمیں شرعام لکھے مل جاتے ہیں، تو پھر وہ کون سا طریقہ ذکر ہے جو ہمیں مرشد کے سینہ سے راز کی طرح ملتا ہے، اور اللہ کو کون سا طریقہ ذکر پسند ہے؟ سامعین، یہ بات واضح کر دوں کہ جتنے بھی اللہ کے اسم ہیں، اللہ ہو سے لے کر تمام تر صفاتی نام، ان کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے ہے۔ یعنی اس طریقہ سے سیدنا آدم کی تخلیق سے پہلے ذکر کیے جاتے تھے۔ جب اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان سیدنا آدم کو معرفت کے لیے تخلیق کیا تو اس کے بعد یہ حکم اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ من عرف نفسہ، کہ جس نے خود کی پہچان کی، یعنی ابن آدم ہو یا خود سیدنا آدم، صورت میں اور خصلت میں تو ایک ہی ہے نا، اپنی پہچان ہی در حقیقت آدم کی پہچان ہے، اور جس نے اپنی ذات میں، اپنے وجود میں آدم کو پہچان لیا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ فقد عرف ربہ، یعنی پس تحقیق ہو گئی کہ اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سامعین محترم، اس بات سے واضح ہے کہ آدم سے پہلے ہر ذکر واضح اور سرعام تھا، لیکن تخلیق آدم کے بعد اور اللہ کے اس فرمان کے بعد کہ ہم نے انسان کو اپنی معرفت اور شناخت کے لیے بھیجا، پھر یہ سرعام نہیں رہا۔ اس ذکر کا طریقہ بھی آدم یا ابن آدم میں راز کی طرح محفوظ ہے۔ سامعین، ایک چھوٹی سی مثال، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی معرفت قرار دیا اور اپنی ذات کی نفی کر دی۔ سامنے سیدنا آدم کو رکھ دیا، سیدنا آدم کو ہی سجدہ کروایا، آدم کے باطن میں گہرے راز پوشیدہ کر دیے، اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ اس 5 فٹ یا 6 فٹ کم و بیش اپنے بت کی پہچان شروع کر دے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اس بت کی پہچان کامل مرشد ہی کروا سکتا ہے، وہی آپ کو آپ کی ذات سے ملوا سکتا ہے، اور جب کامل مرشد
آپ کو آپ کی پہچان کروا دیتا ہے، اس کے بعد وہ وہی طریقہ بتاتا ہے جو اللہ کریم نے اپنایا، یعنی اپنی ذات کی نفی کی اور سامنے اپنی صفت سیدنا آدم کو کر دیا۔ سامعین، اب سیدنا آدم یا ابن آدم جب تک کسی کامل سے طریقہ ذکر نفی اثبات نہیں سیکھتا اور اس طریقہ پر عمل کر کے وہ قول اور فعل کے ساتھ اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا، وہ اللہ کو کسی بھی صورت نہیں پا سکتا۔ سامعین، یہ بات الگ ہے کہ اللہ کسی انسان کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، اور انسان اگر باقی اسماء کا ذکر کرتا بھی ہے تو اسے اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ ہاں، اگر ہماری نیت ہی اجر و ثواب تک محدود ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسے پانا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقہ ذکر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اول اپنی ذات کی پہچان وہ بھی کامل ہی کرواتا ہے، اور دوم کامل طریقہ ذکر نفی اثبات سکھاتا ہے، اور سب سے اہم اور لازم و ملزوم اس طریقہ ذکر پر پورے صدق اور کامل یقین کے ساتھ عمل ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب اللہ تعالیٰ کا جس اسم کا ذکر کرتا ہے تو اسی اسم کی تجلیات اور تاثیر میں رنگا جاتا ہے، یعنی اسم تو وہی ہے، اللہ بھی ایک ہے، لیکن اس کی تاثیر اور فائدے الگ الگ ہیں۔ اگر فنا اور بقا کے نظام پر چلنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ آپ بھی موجود ہوں اور اسے بھی پالیں، اگر اسے پانا ہے تو پھر خود کو مٹانا ہی پڑے گا۔ یہی بات حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے خود کو نشہ و درویشی میں مست و سرشار کر لو، تاج و تخت اس کے بعد ہے اور تمہارا ہی ہے، یعنی ہر چیز کو فنا ہے، باقی صرف اللہ بقا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب محق الفقر صفحہ نمبر 243 میں فرماتے ہیں، خدا اور بندے کے درمیان کوئی دیوار، پہاڑ یا میلوں کی مسافت نہیں، بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان پیاز کے پردے جیسا باریک حجاب ہے، جسے صاحب راز مرشد کی نظر سے پارا پارا کرنا کون سا مشکل ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں یہاں پر لفظ ہے صاحب راز، یعنی جو اللہ کے عشق اور عشق کے سبق کے راز کو جانتا ہو۔ سامعین، انسان بغیر مرشد کامل کی رہنمائی کے نہ صرف وصال حق سے محروم رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات کفر میں مبتلا ہو کر خدا کی ہستی کا ہی منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے اپنی عقلی جد و جہد سے خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا، تب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی ہستی کا وصال ممکن ہی نہیں۔ یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، یا زائد عبادت کے باعث انا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور رجوعات خلق کا شکار ہو کر زیادہ سے زیادہ کسی حجرے میں پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور خود کو غوث قطب ابدال کہلوانے لگتا ہے۔ سامعین محترم، کوئی تسبیح پکڑ کر یوں مسجد یا حجرے میں جا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی چوہا بل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح آدمی عبادات اور ریاضت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ سامعین، حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام باتوں کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے بغیر لا علمی کی تاریکی میں اس دشوار گزار راستے کو طے کرنے کی کوشش کرنے والے کے نصیب میں صرف ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ سامعین محترم، مختصراً طریقہ ذکر نفی اثبات اور مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر ہر چیز کو پایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو اور اللہ کی معرفت کو نہیں۔ اسی مقصد کے لیے
سرکار کا یہ چینل دن رات مصروف عمل ہے کہ اگر کوئی دنیا کے کسی کونے میں سچا طالب ہو تو اسے اس کے مطلوب سے ملوایا جائے۔ یہ جو بار امانت مرشد کریم کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی اسے اس کے صحیح اور اصل حقدار تک پہنچایا جائے۔ مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں اور حق کی آواز بنے، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔